بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ تھے۔ محل کی چمک دمک، نوکر چاکر، سونا چاندی، تخت و تاج، سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن دل میں بے چینی تھی، سکون نہ تھا۔ ایک رات محل کی چھت پر سوئے ہوئے تھے کہ اچانک چھت سے کسی نے آواز دی، اے ابراہیم، کیا تو نے کبھی سنا ہے کہ کوئی آدمی چھت پر اونٹ تلاش کرتا ہے؟ آپ گھبرا کر اٹھ بیٹھے، ارد گرد دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ دوسری رات پھر وہی آواز آئی، اے ابراہیم، کیا تو جانتا ہے کہ بادشاہی اور دنیا کی محبت تجھے اللہ سے دور کر رہی ہے؟ یہ آواز گویا دل کے پردے چیر گئی۔ آپ نے اسی وقت اپنے رب کی طرف لوٹنے کا فیصلہ کیا، سب کچھ چھوڑ کر، تاج و تخت، مال و دولت، یہاں تک کہ اپنے محل سے بھی نکل گئے۔ اب صرف ایک پھٹے پرانے کپڑے، ایک پانی کا برتن اور دل میں اللہ پر یقین تھا۔ حضرت ابراہیم دن رات اللہ کی عبادت کرتے، قرآن پڑھتے، ذکر کرتے اور لوگوں کو نصیحت کرتے۔ ایک بار وہ ایک ویرانے سے گزر رہے تھے، راستہ لمبا تھا، دھوپ سخت تھی اور کھانے کا کچھ سامان نہ تھا۔ انہوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھنے کا فیصلہ کیا، وہیں چٹائی بچھائی، وضو کیا، نماز ادا کی اور اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ پہلا دن گزر گیا، پانی تو کہیں سے مل گیا لیکن کھانے کو کچھ نہ ملا۔ دوسرے دن بھی یہی حال، نہ کچھ مانگا، نہ کسی سے سوال کیا، دل میں یہی یقین تھا میرا رب مجھے نہیں بھولے گا۔ تیسرے دن بھوک حد سے بڑھ چکی تھی، جسم کمزور ہو رہا تھا لیکن دل مضبوط تھا۔ تبھی ایک مسافر اس طرف سے گزرا، اس نے حضرت کو دیکھا تو رک گیا۔ مسافر نے کہا، بابا جی، کیا آپ بیمار ہیں؟ حضرت نے فرمایا، نہیں الحمدللہ، بس اللہ پاک کی آزمائش ہے۔ مسافر نے حیرت سے پوچھا، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، کچھ طلب کیوں نہیں کرتے، کچھ مانگ لیتے؟ حضرت ابراہیم نے مسکرا کر کہا، جس کا دروازہ کبھی بند نہ ہو، میں اس کا در چھوڑ کر بندوں کے در پر کیوں جاؤں؟ مسافر نے ہنستے ہوئے کہا، کیا کھانے کا بندوبست ایسے ہی ہو جائے گا؟ حضرت نے جواب دیا، ہاں، کیونکہ میرا رب وہ ہے جو پرندے کو گھونسلے میں نہیں، آسمان میں رزق دیتا ہے۔ اسی دوران ایک ہرن جنگل سے دوڑتا ہوا آیا، پیچھے پیچھے ایک شکاری بھی تھا۔ ہرن کسی وجہ سے بھٹک گیا اور سیدھا آ کر حضرت ابراہیم کے قدموں میں گر گیا اور وہی جان دے دی۔ شکاری تھکا ہارا پہنچا، منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ حضرت کے پاس آیا اور کہا، بابا جی، یہ ہرن میرے نشانے پر تھا لیکن خود آپ کے پاس آ کر مر گیا، لگتا ہے یہ آپ کے لیے بھیجا گیا ہے، اس کا گوشت آپ کا حق ہے۔ حضرت ابراہیم نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور لبوں پر یہ الفاظ تھے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ شکاری نے ہرن کا گوشت تیار کیا، حضرت ابراہیم نے تھوڑا سا کھایا، باقی غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اس دن حضرت نے اپنے شاگردوں سے کہا، دیکھو، اگر اللہ پر یقین ہو تو رزق تمہیں ڈھونڈتا ہوا آتا ہے، لیکن اگر تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو نہ دنیا ملے گی اور نہ ہی سکون۔ اللہ پر یقین اور توکل انسان کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، بندے کا کام صرف کوشش اور بھروسہ ہے۔ جو اللہ کے در پر جھک جائے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ پر یقین زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے، اور اللہ پر یقین کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کچھ نہ کرے، بس بیٹھ کر انتظار کرے، بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم اپنی تمام کوششیں کریں اور پھر انجام اللہ پر چھوڑ دیں، دل میں یہ سکون لے کر کہ جو کچھ وہ کرے گا وہی بہتر ہوگا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے اس کہانی میں یہی سبق دیا کہ نہ انہوں نے کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلایا، نہ شکوہ کیا، بس دل سے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ نے ان کا بھروسہ ٹوٹنے نہ دیا۔ قرآن پاک میں بار بار ذکر آتا ہے، بے شک اللہ ہی روزی دینے والا ہے، قوت والا ہے، مضبوط ہے۔ اس کہانی میں ہرن کا حضرت کے قدموں میں آ کر مر جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ رزق نہ صرف تمہیں ملے گا بلکہ وہ تمہیں تلاش کرتا ہوا آئے گا، اگر تم اللہ پر یقین رکھو۔ دنیا کا پیچھا نہ کرو، اللہ کا قرب تلاش کرو۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، نوکری، دولت، شہرت، آسائش، لیکن ہمیں سکون نہیں ملتا۔ حضرت ابراہیم نے بادشاہی چھوڑ کر جو قربانی دی،
اللہ نے اس کے بدلے ان کے دل کو وہ سکون عطا فرمایا جو دنیا کے کسی محل میں نہیں تھا۔ یاد رکھو، جس کے دل میں اللہ ہو اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، اور جس کے دل میں دنیا ہو اس کا دل ہمیشہ تنگ رہتا ہے۔ توکل انسان کو خوددار بناتا ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا رزق بندے کے ہاتھ میں نہیں بلکہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، تو وہ کسی کے آگے جھکتا نہیں اور نہ حرام کمائی کی طرف جاتا ہے۔ توکل انسان کو آزاد، باوقار اور باعزت بنا دیتا ہے۔ اور دیکھو، آزمائش ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم 3 دن بھوکے رہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، لیکن انہوں نے صبر کیا، شکوہ نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے لیکن کبھی چھوڑتا نہیں۔ یہ آزمائش ہمیں مضبوط بناتی ہے، سکھاتی ہے کہ اصل سہارا صرف اللہ ہے۔ اللہ پر یقین رکھنے والا کبھی بے سہارا نہیں ہوتا۔ جو دل سے اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔